محرم الحرام میں سوز خوانی اور عزاداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عزاداری میں ذوالجناح کو خاص مقام حاصل ہے، جس کے ذریعے کربلا کے تپتے صحرا میں پیش آنے والے سانحے کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں میں اس روایت کی کیا اہمیت ہے، دیکھتے ہیں رضا نقوی کی اس رپورٹ میں۔ یہ 9 سالہ گھوڑا صابر بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج تک اس گھوڑے پر کسی شخص نے سواری نہیں کی۔ ہر صبح اس کا رکھوالا اس کی مالش کرتا ہے اور اس کی گردن اور دم کے بالوں کو سنوار کے ان کی چوٹیاں بناتا ہے۔ شام کو اس گھوڑے کو اس کی من پسند امرتیاں کھلائی جاتی ہیں اور اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک اور گھوڑا لایا گیا۔ اس کا نام شہنشاہ ہے۔ اس کی عمر 4.5 سال ہے۔ یہ دونوں گھوڑے کوئی معمولی جانور نہیں، یہ دونوں ذوالجناح کے گھوڑے ہیں۔ ان کے بغیر محرم کی عزاداری مکمل نہیں ہو سکتی۔ جہاں پیدا ہوتے ہیں ان کے نشان ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے ماں باپ کا، ان کا باپ کون تھا، وہ ان کی جو ماں کون تھی، یعنی ان کا اس اسٹارٹ سے پورا آپ کو ریکارڈ ملے گا۔ اور ان کو آپ کراچی سے باہر نہیں لے جا سکتے جب تک اس کی آپ فائل نہیں دکھائیں گے ٹول پلازا پہ، یا آپ کو باقاعدہ پرمیشن بنانا پڑتی ہے ریس کورس سے۔ ذوالجناح کے لغوی معنی ہیں ایسا گھوڑا جس کے 2 پر ہوں، اور یہ مرکہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری کا نام ہے۔ وہ گھوڑا جو حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد میدان جنگ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ کے خیموں میں گیا تھا تاکہ ان کی شہادت کی اطلاع دے سکے۔ آج لوگ اظہار عقیدت کے لیے بہت سے گھوڑوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کو شبیہ کے طور پر پالتے پوستے ہیں۔ رکھا جاتا ہے جیسے گھر میں رہنے والے عام افراد کا خیال رکھا جاتا ہے، لہذا ایک ذوالجناح پالنے والی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے پاکیزہ اور حلال اور روزگار کی طرح جیسے اپنے رزق کا اہتمام کرتا ہے، ایسے اس حیوان کے لیے بھی اہتمام کرے۔ سید ناصر عباس نقوی ایک 3 کمروں کے چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک کمرے کو دانش بادشاہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہفتے میں ایک دن سارے لوگ دانش بادشاہ کو غسل کرواتے ہیں اور ان کے سموں پر تیل لگاتے ہیں۔ یہ تمام محبت و عقیدت کا اظہار ہے۔ عام گھوڑے سے خاصا مختلف ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو موسم کے اثرات سے بچایا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے ان کا۔ دوسرے واکنگ کے حساب سے، کیونکہ ان کی اتنی چلائی تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو لمیٹڈ واک دینی اور صاف ستھری خوراک، بہتر خوراک اور وقت پہ، وہ بہت ضروری ہے۔ ذوالجناح عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہت سی رسومات کا محور ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اسے لوگ چنتے ہیں۔ ذوالجناح کا آغاز ایران میں کچھ اس طرح ہوا کہ واقعات کربلا کو ایک اسٹریٹ تھیٹر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ اس کا ایک جزو ذوالجناح بھی تھا۔ یہ ایرانی روایت تھی۔ بر صغیر میں یہ روایت رائج نہ ہو سکی، البتہ ذوالجناح اور تعزیہ کے جلوس رواج پا گئے۔ ذوالجناح کا تصور صدیوں پرانا ہے اور یہ انسانی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جو لوگ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کا اس کے ساتھ انتہائی جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے یہ ہماری بات مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کیونکہ فیملی ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ دونوں کو اسی طریقے سے جیسے ہم دونوں بھائی ہیں اسی طرح اس کو رکھا ہوا ہے۔ Generally, by and large, ہمارے معاشرے میں جانوروں سے محبت کم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ ہمارا مذہب تمام مخلوق خدا سے محبت کی تاکید کرتا ہے۔ شاید ذوالجناح ہمارے معاشرے میں گھوڑے سے تعلق کو زندہ رکھے ہوئے ہے، ایک ایسے وقت میں جب لوگ اپنے ماحول اور مخلوق سے تعلق کھوتے جا رہے ہیں۔ all of those things are all marginalized.
ذوالجناح سے تو محبت کا اظہار ایک اور اعتبار سے بھی اہم ہے۔ محرم کے مہینے میں ذوالجناح کا وجود مرکزی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اسے چاندی اور سونے کے زیورات سے سجایا جاتا ہے، اس پر ریشمی لباس ڈالے جاتے ہیں اور لوگ ہجوم در ہجوم اس کے گرد اسے امام حسین علیہ السلام کی شبیہ تصور کرتے ہوئے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ یہی وہ دن ہوتے ہیں جن کے لیے سارا سال اس گھوڑے کی خدمت کی جاتی ہے۔ رضا نقوی، او پی ٹی وی، ملتان۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور شیعہ علی محب اہل بیت علیہ السلام محرم میں واقع کربلا کی یاد کو منانے کے لیے علم ذوالجناح و تعزیہ کا جلوس برآمد کرتے ہیں۔ ملتان شہر میں سینکڑوں تعزیہ کے جلوس بھی برآمد ہوتے ہیں، لیکن سب سے پرانا اور خوبصورت اور وزنی تعزیہ استاد والا تعزیہ ہے۔ اس تعزیہ کو بنانے میں تقریباً 23 سال کا وقت لگا اور کاریگروں نے اس پورے تعزیہ کو ہاتھوں سے بنایا۔ اس میں کوئی بھی کیر استعمال نہیں کیا گیا۔ 3 محرم کو استاد والے تعزیہ کو مکمل تیار کر کے زیارت کے لیے اندرون پاک گیٹ استانہ استاد والا میں رکھ دیا جاتا ہے اور یوم عاشورہ والے دن یہاں سے ماتمی جلوس کی شکل میں استاد والا تعزیہ کے ساتھ برآمد ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اندرون شہر کی تنگ گلیوں میں سے اتنے بڑے تعزیہ کا گزرنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ ملتان شہر کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ ملتان شہر میں علم، ذوالجناح اور تعزیہ کے بے شمار جلوس برآمد ہوتے ہیں۔ سب سے قدیم تعزیہ استاد والا تعزیہ ہے جسے 1835 میں بنایا گیا۔ یہ زیارت، یہ تعزیہ استاد والا آستانے سے جلوس تک کیسے پہنچتا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور دور دور سے دنیا آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ جب اس زیارت کو بہت ہی تنگ گلی میں سے لے کر جایا جاتا ہے تو وہ منظر کیا ہوتا ہے۔ اس تعزیے کو اٹھانے والے تعزیے کے اندر آ جاتے ہیں اور ہاتھوں پر لے کر اسے گلی سے باہر لے کر جاتے ہیں۔ تعزیہ کی 7 منزلیں علیحدہ علیحدہ تیار کی گئی تھی جن کو بعد میں جوڑ کر مکمل تقریباً بنایا جاتا ہے۔ یہ تعزیہ تقریباً 20 فٹ اونچا ہے۔ تعزیہ کی تعمیر میں ساگوان کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس تعزیہ کو اتنی مہارت سے بنایا گیا ہے کہ تقریباً 150 سال کے بعد بھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی بنا کر رکھا گیا ہو۔ اس تعزیہ کو بنانے والے چنوٹ سے تعلق رکھنے والے استاد کا نام پیر بخش تھا۔ اس کاریگر نے تعزیہ کو اتنی مہارت سے بنایا کہ تعزیہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں نظر آ رہا ہے۔ منزلہ اندے 7 پہ ایک استاد پیر بخش نے بنایا ہے تے ساگوان دی کو لکڑ لگی ہوئی ہے تے اندے وچ کوئی کل قابلہ کوئی نہیں، ساری شریج تے لگی ہوئی ہے۔ تا اپنی گلی دے وچ لکھے سو اپنا ایک مذہبی جوش کے ساکو دیکھو حضرت امام حسین علیہ السلام دی قربانی لازوال دے وچ اسا اپنا جوش گلی چ روزہ کٹ کے ویسو تے ایک قدیمی وہ آندی پئی ہے جری 1825 ہوئے تے بس اندی۔ اس تعزیہ کا وزن 400 کلو گرام سے زیادہ ہے۔ عاشور کے دن اس تعزیہ کو اٹھانے والے 100 کے لگ بھگ لوگ ہوتے ہیں۔ تعزیہ کو اٹھانے کے لیے لمبے لمبے بانس تعزیہ کی بنیاد سے اٹیچ کیے جاتے ہیں اور آزادہ امام حسین علیہ السلام اسے کندھا دے کر اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی اس تعزیہ کی تزئین و آرائش کر کے مکمل کر لیا جاتا ہے تو پورے پاکستان سے عزادار مظلوم تعزیہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ کاریگروں کی مہارت کا شاہکار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تعزیہ کو بنانے سے پہلے تمام کاریگر پاک صاف ہو کر وضو کر کے تعزیہ کی تعمیر کا کام کیا کرتے تھے۔ ملتان میں استاد کے تعزیہ کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں شاگرد کے تعزیہ کا ذکر بھی ضرور کیا جاتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے تعزیے جلوس کی شکل میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ شاگرد کا تعزیہ مشینی کام کا شاہکار ہے اور اس کا وزن بھی 400 کلو گرام کے لگ بھگ ہے۔ شاگرد کا تعزیہ 1945 میں مکمل کیا گیا تھا جس کو علی امیر چنوٹی جو کہ استاد پیر بخش کا شاگرد تھا نے بنایا۔ استاد دا تعزیہ استاد پیر بخش جڑے کہ چنوٹ دے کاریگران انہوں نے بنایا، اون تو بعد انہوں دا شاگرد علی احمد چنوٹی صاحب انہوں نے شاگرد تعزیہ بنایا۔ یہ پہلا نمبر استاد دا ہوندے، دوجا ساڈا ہوندے۔ استاد والے اگاں نکل وینن، اساں تو بعد پیچھا چاہ کے رکھ دینے ہیں کیونکہ بہت وزنی ہے، تقریباً 100 آدمی کو چیندے۔ ان تعزیوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ استاد کی عزت و احترام آج بھی قائم ہے، کیونکہ یوم عاشورہ کو شاگرد کا تعزیہ استاد کے تعزیے کے پیچھے چلتا ہے۔
یہ تعزیہ خونی برج النگ سے برآمد کیا جاتا ہے. ان تعزیوں کو بنانے والے مسلکن اہل سنت تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بھائی چارے اور برداشت کا کلچر کی عکاسی بھی ہوتی ہے. ملتان میں 111 تعزیوں کے جلوس برآمد ہوتے ہیں جن میں سے زیادہ تر کا تعلق سنی مکتب فکر کے ساتھ ہے. عاشور والے دن اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے تعزیہ کربلا شاہ شمس اور سنی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے تعزیہ پاک مائی دربار پر اختتام پذیر ہوتے ہیں. اس موقع پر ہزاروں عزادار جلوس کے ساتھ سینہ کوبی کرتے ہوئے زنجیر زنی کا ماتم کرتے ہوئے مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اس طرح استاد و شاگرد کے تعزیے جو کہ ماہر کاریگروں کے فن کا شاہکار ہیں جنہیں ہزاروں عقیدت مند زیارت کی غرض سے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی منتیں مانتے اور اتارتے نظر آتے ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. رضا نقوی، او پی ٹی وی، ملتان. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اپنے ذہن مولا کے روزے کی طرف منتقل کریں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أولا ثم العن الثانية والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. الله
الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیہ السلام امام زمانہ کے ظہور کے لیے اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين پروردگارا ہمارے امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو ان کے آنے سے ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی الہی عجل ولیک الفرج الہی عجل ولیک الفرج اللہم صلی علی محمد